الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزت مآب ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، اس کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. اب نبوت کا 13واں سال، جسے ہجرت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی. اور یہ ہجرت کا معاملہ شروع ہوا تھا یثرب کے 13ویں سال میں حج کرنے کے لیے 75 لوگوں کا آ کر اللہ کے نبی سے معاہدہ کرنے سے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہے، اس سے پہلے بھی ایک بیعت ہوئی تھی جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کا ایک سفیر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل میں مدینہ منورہ بھیجا تھا. اب یہ دوسری بیعت ہے جس میں کل 75 لوگ یثرب سے مسلمان ہو کر اسی نیت سے آئے تھے کہ ہم نے جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. اور یہ چونکہ یثرب کے جو لوگ تھے مشرک تھے بالعموم، اور ابھی اسلام کی شعاعیں وہاں پر تھوڑی سی پہنچی تھی، لہٰذا یہ لوگ، کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے مشرکین قافلوں کے ساتھ ہی مدینہ سے نکلے. اور یہ پہلے سے ہم نے پلاننگ کی تھی کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، ان سے ہم بیعت کریں گے، اور یہ بیعت ہماری حج کے یعنی ذی الحج کے 12ویں دن، جس کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، اس کے درمیانی رات ہم کریں گے. لیکن کسی کو کانوں کان ہم نے خبر نہیں ہونے دی. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بدستور حج کرنے کے لیے پہنچ گئے. حج کے جتنے مناسک تھے وہ ہم نے مکمل کر لیے، اور اسی رات کا ہم سب انتظار کر رہے تھے. چونکہ ہمارے ساتھ کوئی بزرگ ایسے نہیں تھے جن کو ہم اپنے دل کی بات بتا سکیں. حالانکہ اس قافلے میں عبداللہ بن ابی، جو کہ تقریباً سب کا متفق علیہ بزرگ تھے، وہ بھی موجود تھے، لیکن ابھی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور انہیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی کہ ان لوگوں کے ارادے کیا ہیں. البتہ ہمارے ساتھ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی تھے، بزرگ تھے، ان کو ہم نے اپنے دل کی راز وہ بات بتا دی، اور ان کو ہم نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم لوگ آپ کو اب ایک ایسی حالت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں.
ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اسلام کی تعلیمات سے ان کو روشناس کرایا، اور وہ بات مان گئے، مسلمان ہو گئے۔ اور بعد میں جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی لوگوں کے امیر مقرر کرنا چاہیں تو ان میں سے ایک عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مقرر فرمایا۔ ہم چلے گئے، رات کے اندھیرے میں جا کر اپنے خیموں میں سو گئے۔ جب ہمیں اندازہ ہوا کہ سب لوگ سو گئے، اس کے بعد ہم انتہائی چپکے سے وہاں سے نکلے اپنے اپنے خیموں سے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہونے دی، اور جا کر اسی گھاٹی میں جہاں پہلے سے پری پلین اللہ کے نبی سے ہم نے بات کی تھی وہاں پہنچ گئے۔ ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، تین تین کر کے لوگ آتے رہے، ایون کہ سارے کے سارے لوگ 73 مرد اور 2 خواتین وہاں پر پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا انتظار تھا، اور بالآخر وہ گھڑی پہنچ گئی، وہ وقت آن پہنچا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، لیکن اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ اگرچہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اگرچہ ان کو ابھی اپنے بھتیجے کے دین سے کوئی لین دین نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک خونی رشتہ تھا، اور صرف اس خونی رشتے کی بنیاد پر عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اس مجلس میں حاضر ہوئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پہنچے، اللہ کے نبی بھی تشریف لائے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی، اور سب سے پہلے جو ہمارے ارادے تھے اس کی نزاکت اور اس کی باریکی ہمارے سامنے رکھ دی۔ ہمیں مخاطب کیا کہ اے خزرج کے لوگوں، حالانکہ اس میں اوس کے لوگ بھی تھے، خرج کے بھی تھے، لیکن جتنے بھی عرب تھے وہ اوس اور خزرج دونوں کو خزرج ہی کہتے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے خزرج کے لوگوں، جو تمہارے ارادے ہیں جانتے ہیں کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ میرے بھتیجے ہیں، میری قوم کے لوگ مجھ سمیت، ہم اپنے بھتیجے کے دین و مذہب پر نہیں ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ خونی رشتے کی وجہ سے ہم نے اپنے اس بندے بھتیجے کو دیگر دشمنوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کا خون بھی محفوظ ہے، اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، یعنی یہ بیعت در حقیقت اسلامی تاریخ میں ایک نیا موڑ ڈالنے والا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بیعت لینی تھی، اور یہیں سے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور مظلومان مکہ کے لیے ہجرت کے لیے رستہ بننا تھا یثرب اور مدینہ کی طرف، اور ایک ایک کر کے انہوں نے مدینہ پہنچنا تھا۔ وہاں جا کر اللہ کے نبی بھی پہنچیں گے، اور ایک ریاست کا قیام جسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے وہ قیام میں آئے گا۔ لہذا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ میرے بھتیجے کو جو لے جانے کی ایک بات کر رہے ہو کہ ہم آپ کو وہاں لے کے جا رہے ہیں، تو تمہیں پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی عرب لوگ ہیں، تمام عرب لوگوں کے ساتھ ٹکر لینا تمہارا مقصد ہے۔ جتنے بھی گورے اور کالے ہیں، سب کے سب لوگ تمہارے دشمن بنیں گے، صرف اور صرف اس پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے۔ یہاں پر بالکل یہ محفوظ ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ لوگ انہیں لے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایک بہت بڑی دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اگر تمہیں یہ قبول ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر بیچ میں ہم رکاوٹ نہیں بنتے، لیکن اگر تمہاری سوچ یہ ہے کہ ہم اس بندے کو نکال لے جائیں گے اور پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے اکیلے ہی، تو لہٰذا پھر کوئی ضرورت نہیں ان کو یہاں سے نکال کر لے جانے کی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو پوری ہوئی تو ہم نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے چچا عباس کی بات مکمل سن لی ہے، لہٰذا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے،
ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ان سب کے ساتھ یہ لوگ ایگری تھے، ان سب باتوں کے ساتھ یہ سارے کے سارے لوگ بالکل ریڈی تھے، ان کے لیے تیار تھے کہ ہم سب کچھ قربان کریں گے اس پیغمبر کی خاطر۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت کے جو دفعات تھے وہ ان کے سامنے رکھ دیے۔ سب سے پہلے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ میں تم لوگوں سے بیعت لے رہا ہوں اس بات پر کہ تم لوگوں نے میری بات سننی اور میری اطاعت کرنی ہے، بھلے تمہارا دل مانے یا نہ مانے۔ اور یہ وہ بنیادی کلیدی کردار والی بات ہے، جس بندے میں اطاعت کا شعار ہو، جو بندہ بھلے دل مطمئن ہو یا نہ ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کے نبی کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہو، یہی وہ کامیابی کا ضامن ہے، اور اسی پہ چل کے بندہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ٹھہرے گا۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ان کے سامنے یہ بات رکھ دی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کہا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لے رہا ہوں کہ تم لوگوں نے مال کو خرچ کرنا ہوگا، بھلے تم مالدار ہوں بھلے تم غریب ہوں، ہر دو صورتوں میں مال کو خرچ کرنا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہوگا۔ اور یہ بھی اس حوالے سے انتہائی لازم اور ضروری ہے کہ کسی بھی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے چند ایک چیزوں کی بنیادی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ ان بنیادی ضرورتوں میں سے اس تحریک کا فائنینشلی اور مالی اعتبار سے سٹرونگ ہونا، مضبوط ہونا از حد لازمی ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ محض مال کی کمی کی وجہ سے، مال کی کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پاتے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور یہ بات یاد رہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ صدقہ اور خیرات دینا، اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرنا، اپنے مال کو لگانا، اس سے دریغ نہ کرنا، اس سے کنارہ کشی نہ اختیار کرنا۔ اگرچہ زکوٰۃ کو اسلام نے اسلام کے بنیادی پلرز میں سے، بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون بھی قرار دیا ہے، لیکن اس زکوٰۃ سے ہٹ کر صدقہ اور خیرات کا جو کنسپٹ ہے، جو نظریہ ہے، یہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تیسری بات پر ان سے بیعت لی کہ بھئی میں تم سے اس بات پر بیعت لے رہا ہوں کہ تم لوگوں نے ہر اس چیز سے میری حفاظت کرنی ہوگی جس چیز سے تم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے تب تم لوگ سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی اور تیار ہوتے ہو، ایسے ہی میری حفاظت کرنے کے لیے تم لوگوں نے ہر اس چیز سے میری حفاظت کرنی ہوگی جس چیز سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھتے ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آخر میں کہا، اگر تم لوگوں نے یہ باتیں مان لی، ساتھ میں اللہ کے نبی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی کہہ دیا کہ بھئی تم لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وتیرے طریقے اور اس صفت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ جہاں کہیں آپ کو کوئی منکر دکھائی دے، آپ نے اس کو روکنا ہوگا۔ جہاں کہیں آپ کسی غلط کام کو دیکھیں تو آپ نے اس سے ٹوکنا ہوگا، روکنا ہوگا، یہ تمہاری عادت ہوگی۔ اس بات پر میں تم سے بیعت لے رہا ہوں۔ اور یہ بھی ایک بنیادی صفت ہے۔ ظاہری بات ہے، جب ہم یہ کام صرف مولوی اور علماء کے گردن پہ ڈالیں گے، صرف ان لوگوں کے سر ڈالیں گے کہ بھئی یہ تو میرا کام ہے ہی نہیں، میں نے کیوں کر اس منکر سے روکنا ہے، میں نے کیوں کر اس نیکی کا حکم دینا ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو واعظین کا کام ہے، یہ تو خطباء کا کام ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ نہ تو علماء اور واعظین ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہی صرف ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ جس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ چیز موجود ہو، کوئی بھی بندہ اپنے سے چھوٹے کو اس کے انداز کے مطابق منکر سے روکتا ہے، اپنے سے بڑے کو دیکھ کر اس کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر منکر سے روکتا ہے،
اور ایسے ہی معروفات کا حکم دیتے رہتے ہیں تو وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. لیکن جب کوئی بندہ یہ کہتا کہ بھئی اس بندے کی اپنی قبر ہے، اس بندے نے اپنا جواب دینا ہوگا، یہ اس بندے کی اپنی انڈیویجولی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، مجھے اس میں کوئی بھی دخل اندازی کی گنجائش نہیں، یہ در حقیقت شیطان کا وہ جال ہے جس کے اندر آج ہم سب لوگ تقریباً پھنسے ہوئے ہیں. اور نہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام ہم ایک سائڈ پر رکھ چکے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رہے کہ ہر شخص کو اس کے انداز کے، اس کے حالات کو دیکھ کر اس کے مطابق روکا بھی جائے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پہ میرا چھوٹا بچہ ہے، میں جب اس کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتا ہوں تو میں سختی سے بھی، ڈانٹ سے بھی، مار سے بھی، کسی بھی طریقے سے روک سکتا ہوں کیونکہ وہ میرا چھوٹا بچہ ہے. لیکن اگر یہی میرا بیٹا، یہی میرا بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، 18، 20، 22 سال میں پہنچ جائے، پھر وہ ایک غلط کام کرتا ہے تو اس کو اگر میں سختی سے، ڈانٹ سے روکوں گا، اس کا ری ایکشن اور خطرناک نکلتا ہے. لہٰذا مجھے اس کے انداز کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کو روکنا ہوگا. ایسے ہی ایک بزرگ ہیں مثال کے طور پہ، اور ان کے دل میں آپ کے لیے ایک جگہ ہے، ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے. اگر آپ ان کو سختی سے بھی روکیں تو وہ آپ کی بات کو مائنڈ نہیں کریں گے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو مائنڈ کرتے ہیں، وہ نہیں سنتے، بلکہ وہ الٹا مزید بضد کھڑے ہو جاتے ہیں. جا میں تیری بات نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو کون ہوتا ہے مجھے واز کرنے والا، نصیحت کرنے والا. لہٰذا ہر بندے کے کیٹاگری کو دیکھ کے اس کے مطابق ان سے بات کی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ بات میں اپنی اس بات کے ساتھ چونکہ ریلیٹڈ ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے، اس بنیاد پہ یہ حدیث بیان کیے دیتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے حکمران یا اپنے امیر میں کوئی غلط بات دیکھے تو آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ایک سائڈ پہ لے جائیں اور اس کی نشاندہی کر کے دیجئے گا کہ بھائی یہ تمہاری غلطی ہے، یہ میرے پاس دلائل ہیں اور اس کے نتائج یہ خطرناک نکل رہے ہیں. چونکہ اس کا جو سٹیٹس ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کو اس کے مرتبے کے مطابق دیکھ کے بات کی جائے گی. اگر آپ انداز ایسا اپنائیں گے جیسا کہ ایک ٹیچر اپنی کلاس میں اپنے سٹوڈنٹس اور طلبہ کے سامنے انداز اپناتا ہے، اگر آپ یہی انداز کسی بڑے، کسی آفیسر، کسی ایسے بندے کے سامنے رکھیں گے، ظاہری بات ہے وہ بضد آئے گا، بجائے فائدہ کرنے کے آپ الٹا نقصان کر لیں گے. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر ان سے بیعت لی ہے کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اپنا وتیرہ بنانا ہوگا. اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو دین اسلام کی خاطر فائدہ مند ہوگا وہ کام کرنا ہے، جو کام دین اسلام کے نقصان ہے اس سے خود کو روکنا ہوگا. اگر تم نے یہ باتیں مان لی فلکم الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے. یہ باتیں کہہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل دیے، اور ساتھ میں صحابہ کرام جتنے بھی انصار کے لوگ وہاں موجود تھے سب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ان تمام تر باتوں کے لیے بالکل ریڈی اور تیار ہیں. یہ باتیں کہہ کر ایک صحابی بولے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اتنے بڑے خطرے کو مول لیں، اپنے گردن پہ ڈال دیں، کل کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کو غلبہ ملے اور آپ ہمیں چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا مسکرا دیے اور تھوڑا سا ہنس دیے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بات میری یاد رہے، تم انصار مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہارا خون میرا خون ہے اور میرا خون تمہارا خون ہے. یہ بھی بات یاد رکھنا کہ جس سے تم لوگ دشمنی کرو گے اس سے میری بھی دشمنی ہوگی، اور جس سے تم لوگوں نے دوستی کرنی ہوگی وہ میرا بھی دوست ہوگا. یہ بات یاد رہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ تو میری خاطر ہر طرح کے خطرات کو اپنے گردن میں ڈال لیں جبکہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کروں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ باتیں جب ہوئی اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان باتوں کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے.
انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے انصار کے سامنے اس بیعت کی سنگینی ان کے سامنے رکھی کہ بھائی جو اتنا دور کا سفر کر کے تم لوگ آئے ہو، جانتے ہو کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تمہارے ارادے کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے، وہ ساری سنگینی ایک مرتبہ پھر سے ان کے سامنے رکھ دی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے، بلکہ ان کا جواب یہ تھا کہ ہم نہ تو اس بیعت کو توڑ سکتے ہیں اور نہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی کہ اس وقت آپ لوگ ہمیں ڈرائیں اور ہم پیچھے ہٹ جائیں، ایسے بھی نہیں ہوگا، اور نہ یوں ہوگا کہ ہم یہ بیعت کر لیں اور کل کوئی مشکل آئے، کوئی سختی آئے اور ہم پیچھے ہٹ جائیں تب اس بیعت کو توڑ دیں، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے ان سے بیعت لی۔ جہاں تک خواتین کا معاملہ تھا تو خواتین کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت زبانی کلامی کرتے تھے، مردوں کا ہاتھ پکڑ کر بیعت لیتے تھے، جبکہ خواتین سے زبانی کلامی بیعت لیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ روحانی اعتبار سے اس امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ خواتین نامحرم ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر محرم خاتون کا ہاتھ ٹچ بھی نہیں کیا، زبانی کلامی ان سے بیعت لیتے ہوتے تھے۔ اور اس میں اسپیشلی ہمارے لیے ایک درس ہے، ہم اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ اپنے چچا یا تایا کے گھر چلا جائے اور ان کی بیٹیوں سے ہاتھ نہ ملائے تو آگے سے الٹی الٹی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ وہ آپ کی چچا زاد بیٹیاں ضرور ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن اور تعلق ضرور ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن وہ آپ کے لیے محرم نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ ہاتھ ملانا آپ کے لیے ہرگز بھی اس کی اجازت نہیں۔ چاچی سے ہاتھ ملانا، مامی سے ہاتھ ملانا، یہ وہ رشتے ہیں جو کہ نامحرم ہیں، اور اس طرح کے رشتوں سے ہاتھ ملانا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اطاعت ہمیں کرنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ جہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ ملایا وہاں ہم ہاتھ ملائیں، جہاں ہم اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں ملایا وہاں ہاتھ ملانے سے خود کو روکیں۔ بہت سارے لوگ اس کو تنگ نظری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تنگ نظری نہیں بلکہ در حقیقت عزتوں کی حفاظت ہے، در حقیقت یہ ناموس کی حفاظت ہے، در حقیقت یہ معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کے وہ ٹولز ہیں جن پہ عمل کر کے ایک معاشرہ صاف ستھرا معاشرہ جنم دیا جا سکتا ہے۔ وگرنہ بصورت دیگر ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، خصوصاً فحاشی، عریانی اور یہ بدکاری کے حوالے سے، یہ تبھی پیدا ہوتی ہیں جب باہمی یوں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کھلم کھلا آیا جاتا ہے، جایا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، باتیں کی جاتی ہے، گفت و شنید کی جاتی ہے، گپ شپ لگائی جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ اصلاح کی بات کہہ دے تو آگے سے یہ کہہ کر ہم اپنے لیے رستہ بنا دیتے ہیں کہ یہ میرے کزن ہیں۔ یہ جو لفظی کزن ہیں، آج اس لفظی کزن نے جو خرابی معاشرے میں ڈالی ہوئی ہے، یقین کیجئے گا کہ اور کسی لفظ نے اتنی خرابی نہیں ڈالی۔ بہرحال اللہ کے نبی نے ان سے بیعت لی، بیعت لینے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی موجود تھے کہ اس گھاٹی کے ایک شیطان کو پتہ چل گیا، اور یہ سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق وغیرہ میں ایتھینٹک روایت موجود ہے، اور لیکن یہ پتہ چلنا اس کا بالکل اینڈ میں تھا، بیعت ہو چکی تھی، وہ دفعات مکمل ہو چکے تھے، ہاتھ مل چکے تھے، اور اس بات کے اوپر سب لوگ ایگری تھے، بالکل جانے کو تیار تھے کہ اس شیطان کو پتہ چلا۔ لیکن وقت بہت قلیل تھا کہ جا جا کر قریش کو ایک ایک بندے کو اٹھائیں کہ یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے یثرب سے آنے والے ساتھی آپ لوگوں کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو یہ موقع نہیں مل پا رہا تھا، اس نے اونچی آواز کے ساتھ ایک آواز لگا دی، ایسی آواز کہ کبھی کسی نے نہیں سنی تھی، اور قریش والوں کو یہ آواز لگا دی کہ دیکھیں یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بددین ساتھی تمہارے خلاف اس گھاٹی میں جمع ہو چکے ہیں۔ یہ آواز ہر کافر کے کان تک پہنچی، آواز مسلمانوں نے بھی سن لی، اللہ کے نبی نے بھی سن لی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں انصار سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے،
اور اب اس کو پتا چلا کہ ہم یہاں پر جمع ہو چکے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شیطان کو مخاطب کر کے کہا کہ او اللہ کے دشمن، عن قریب میں تیرے لیے فارغ ہو رہا ہوں، میں نے تیرے ساتھ دو دو ہاتھ کر کے دیکھنا ہے، پتا چلے گا کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو اپنے اپنے خیموں میں جانے کا کہہ دیا کہ تم لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، کوئی ایشو نہیں، کوئی بات نہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، قریش کے لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی تھی، اور اگلے دن صبح سویرے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعتاً کچھ ہوا ضرور ہے۔ وہ لوگ فی الفور یثرب کے رؤساء، ان کے سرداران، ان کے بڑوں کے پاس پہنچ گئے، جا کر ان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ تم لوگ ہمارے اس ساتھی کو یہاں سے نکال لے جانے کی پلاننگ بنا رہے ہو۔ انہوں نے، چونکہ یہ بیعت انتہائی خفیہ طریقے سے ہوئی تھی، کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی تھی، لہٰذا ان کے جتنے بھی بڑے تھے وہ سب کے سب انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ ایون کہ وہ لوگ عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس پہنچ گئے، چونکہ وہ ان کے سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ممکن بھی نہیں کہ میرے ساتھی، میرے چھوٹے، مجھے بتائے بغیر اس قدر بڑا اقدام کریں، جبکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ واقعتاً یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور وہ لوگ واپس پلٹ گئے، ان کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ ایسی ہی بات ہے، ایک افواہ ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق ضرور کی لیکن کسی نتیجے پر پہنچے نہیں، البتہ انہیں شک ضرور برابر رہا کہ ہوا کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ اگلے دن جب ذی الحج کی 13 تاریخ ختم ہو گئی، 14 تاریخ کو وہ لوگ اپنے اپنے رستے پہ چل پڑے اپنے علاقوں کی طرف۔ انہیں پھر سے یقین ہو گیا کہ ہوا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ بات ہے، ایسے کچھ بھی نہیں کہ بس ایسے ہی افواہ پھیلی ہے اور در حقیقت کچھ بھی نہ ہو۔ ان لوگوں نے یثرب کے قافلے کا پیچھا کیا، اور ان کے تیز رفتار شاہ سواران نے، تیز رفتار گھوڑ سواروں نے ان کو پکڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ نکل گئے تھے۔ 2 لوگ پکڑے گئے تھے، ان 2 میں سے بھی ایک نکل گیا تھا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے گئے۔ ان کو وہ پکڑ کر لے آئے مکہ میں، لیکن یہاں آ کر ایک دو مشرک تھے، انہوں نے آ کر ان کی ضمانت دی، اور انہوں نے ضمانت بھی اسی وجہ سے لی کہ ان دونوں کے تجارتی قافلے مدینہ سے گزر کر سعد بن معاذ کی پناہ میں گزرتے ہوتے تھے۔ اور عموماً ایک بات یاد رہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی بندے کی بات سن کر مان کر اپنی بات منوانے کے لیے ان کی سننی پڑتی ہے، ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر اگرچہ سعد بن معاذ مسلمان ہیں، ایک مشرک بندہ کھڑے ہو کر وہ اس مسلمان کو پناہ دے رہا ہے، مشرکین سے اس کو بچا رہا ہے، کس لیے؟ صرف اپنے دنیاوی مفادات کے لیے۔ اسی لیے کہ کل اگر ہم نے اس بندے کو آج نہ چھڑایا تو کل جب میرا تجارتی قافلہ مدینہ سے گزرے گا تو اسی سعد بن معاذ کے بندوں نے ہمیں پکڑ لینا ہے۔ لہٰذا گزارش میری یہ بات کہہ کر یہ ہے کہ کئی دفعہ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر بندہ کئی ایک باتوں سے درگزر کرتا ہے، کئی دفعہ اپنے فائدے کو دے کر بندہ ان باتوں سے درگزر کرتا ہے جو اس کی نظر میں کمزور ہوتی ہیں۔ اگر اس سے درگزر کر بھی لیا تو کوئی ایشو نہیں، کوئی بات نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے باقاعدہ یہ بات واضح ہے۔ لہٰذا انہوں نے سعد بن معاذ کی ضمانت دی، ان کو چھوڑ کے وہ واپس چلے گئے۔ اور اسی اثنا جب ان کو پتہ چلا کہ سعد بن معاذ ہمارے ایک ساتھی پکڑے گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی تلواریں نکالی اور مکہ کے لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ یعنی 2 دن پہلے جو انہوں نے بیعت کی تھی، اپنی اس بیعت کو عملی نمونہ کے طور پر دکھانے کے لیے بالکل تیار تھے کہ ہم اپنے ایک مسلمان ساتھی کی خاطر مکہ کے لوگوں سے بالکل بھی ہم دشمنی کریں گے، بالکل ان کے اوپر ہم حملہ بھی کریں گے، ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر 2 ہاتھ کر کے لڑائی بھی کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ چھوڑ دیے گئے ہیں، انہوں نے اپنا یہ والا ارادہ ترک کیا اور وہ واپس مدینہ کی طرف پہنچ گئے۔ یہ وہ بیعت تھی جو کہ اسلامی تاریخ میں ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ
اس نے ایک روح پھونک دی تھی. اور یہ بھی بات یاد رہے اسلامی تاریخ میں اسی بیعت کی وجہ سے بعد میں جو ریاست مدینہ ایک باقاعدہ عملی شکل میں ہمارے سامنے آئی، اور جہاں سے چل کے پھر بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، خندق کی لڑائی، تبوک کی لڑائی، حنین کی لڑائی، اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، 22.5 لاکھ مربع میل اور قادسیہ کی جنگ، یہ سب کچھ ایک جو معاملہ بنا ہے اسی بیعت عقبہ ثانیہ کی وجہ سے، یہ اس کی بنیاد تھی. اور واقعتاً ان لوگوں نے پھر آگے آپ لوگ چل کے سنیں گے، دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے اپنی اس بیعت کے اوپر کس قدر جمع مردی کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور دنیا کو کر کے دکھایا کہ جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کر کے دکھایا، اس سے 1 انچ بھی پیچھے بالکل نہیں ہٹے تھے. اور یہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ. یہیں سے پھر آگے ہجرت مدینہ کے سلسلے شروع ہوتے ہیں. آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ چند ایک واقعات جو ہجرت کے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے جو ہجرت کی تھی یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور مدنی زندگی میں ہم کنورٹ ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. اب تک یہ مکی زندگی ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.